بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور ٹاپک پھر سے وہی کہ پیداواری صلاحیت جن عوامل کا انحصار کرتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، کل ہم نے دیکھا کہ پیداواری صلاحیت کا ہم نے موازنہ کیا دو مزدوروں سے کہ ان دونوں مزدوروں کی استعداد کار میں کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ دونوں کی استعداد کار میں فرق کی وجہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کام کی رفتار۔ جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار زیادہ ہوگی، کم وقت میں زیادہ اشیاء پیدا کرے گا، اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی، قوت پیداواری زیادہ ہوگی۔ اور جو مزدور زیادہ وقت میں کم اشیاء کو پیدا کرے گا، اس کی قوت پیداواری کم ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے خام مال کا استعمال دیکھا۔ جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر کے ضائع کر دیتا ہے اور اشیاء کو کم مقدار میں پیدا کرتا ہے، اس کی قوت پیداواری کم ہوتی ہے۔ اور جو مزدور کفایت شعاری سے خام مال کو استعمال کرتا ہے، اس کی قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اشیاء کا معیار۔ غیر معیاری اور ناقص اشیاء جو مزدور پیدا کرتے ہیں، ان کی قوت پیداواری کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مزدور معیاری اور اچھی کوالٹی کی اشیاء پیدا کرتے ہیں، ان کی استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاگت پیدائش تھی۔ جو مزدور شے کو کم لاگت پر تیار کرتا ہے، اس کی قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو مزدور اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے اخراجات کم لگائے گا، اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اور جو مزدور اسی قسم کی شے کو زیادہ اخراجات میں، زیادہ لاگت میں پیدا کرے گا، اس کی استعداد کار اور اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی۔ اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مزدور کی پیداواری صلاحیت کن عوامل پر انحصار کرتی ہے، کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے کسی مزدور کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، پہلے ہم نے دیکھا کہ مزدور کی جسمانی صحت۔ جو مزدور صحت مند اور توانا ہوگا، اس کی استعداد کار ایک کمزور اور بیمار مزدور سے زیادہ ہوتی ہے۔ مزدوروں کی صحت اور توانائی کا دارومدار مزدوروں کو میسر آنے والی طبی سہولتوں اور خوراک کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ بعض نسلیں زیادہ توانا، ثابت قدم اور باصلاحیت ہوتی ہیں، نیز صحت و صفائی کی سہولتیں اور غذائیت سے بھرپور غذا سے بھی قوت پیداواری بڑھتی ہے۔ اس کے بعد تھا ذہنی صلاحیت۔ ہم نے پڑھا کہ مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت اور دماغی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ دور جدید میں اشیاء کی تیاری کے لیے نہایت حساس اور پیچیدہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے نہایت پیچیدہ قسم کی اور ٹیکنیکل مشینری استعمال ہوتی ہے۔ جو مزدور زیادہ ذہین ہیں، وہ ان کا زیادہ استعمال کر سکیں گے اور بہتر طور پر استعمال کر سکیں گے، اور ان کی استعداد کار زیادہ ہوگی۔
اس کے برعکس جن کی ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے، جو مزدور اتنے ذہین نہیں ہوتے، وہ ٹیکنیکل مشینری کا استعمال اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے اور ان کی پیداوار کم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی استعداد کار بھی کم رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاق و عادات۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اخلاق و عادات کہ اخلاق و عادات بھی مزدوروں کی استعداد کار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیانتدار، نیک، سنجیدہ اور مخلص مزدور جان فشانی اور لگن سے کام کرتے ہیں اور وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ مزدور جو زیادہ دیانتدار، نیک، سنجیدہ اور مخلص ہوتے ہیں، وہ زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں اور وقت ضائع نہیں کرتے، اور ایسے مزدور کی استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو مزدور بے ایمان، کام چور اور جھوٹے ہوتے ہیں اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے کام کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ زیادہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ان کی استعداد کار کم رہتی ہے۔ اخلاق و عادات بھی مزدوروں کی پیداواری صلاحیت اور استعداد کار کو متاثر کرتے ہیں، جیسے کہ جو مزدور زیادہ دیانتدار، نیک، سنجیدہ اور محنت سے اور دل لگی سے کام کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، ان کی استعداد کار دوسرے مزدور جو کہ اتنی محنت سے کام نہیں کرتے، ہیلے بہانوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ان سے ان کی استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کام کے حالات۔ کام کے حالات بھی پیداواری صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ اگر کارخانوں اور دیگر پیداواری حصوں میں کام کرنے کا ماحول بھی مزدوروں کی صحت، اخلاق اور عادات کو متاثر کرتا ہے، جس کا اثر ان کی استعداد کار پر پڑتا ہے۔ ان جگہوں پر مناسب روشنی، ہوا، صفائی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی سے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ کارخانوں میں ہوا، پانی، روشنی اور صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی صورت میں مزدوروں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی استعداد کار پست رہتی ہے۔ جب جو مزدور جس یونٹ یا فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں ہوا، پانی اور روشنی کا مناسب استعمال ہو، مناسب فراہمی ہو، دیگر سہولتوں کی وجہ سے مزدوروں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور اگر مزدور جس فیکٹری میں کام کر رہے ہوں وہاں پر گندگی کے ڈھیر ہوں، ہوا کا نظام اچھا نہ ہو، تو ان کی صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی صحت اور ان کی استعداد کار پست رہ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیداواری صلاحیت جن عوامل پر انحصار کرتی ہے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے مزدوروں کی استعداد کار پر اثر پڑتا ہے، وہ ہے مزدور کی جسمانی صحت، ذہنی صحت، مزدور کے اخلاق و عادات اور کام کے حالات۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس کام کے اوقات۔ کام کے طویل اوقات کار کی صورت میں مزدور تھک جاتے ہیں، انہیں مناسب آرام نہیں ملتا، جس سے ان کی قوت کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اوقات کار میں تخفیف سے مزدوروں کو مناسب آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے ان کی استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ اگر کام کے اوقات ایسے ہوں، کام کرنے کا وقت اگر طویل ہو، صبح سے شام تک وہ کام کرے مزدور، تو پھر اس کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پہلے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، جب صحت اس کی خراب ہو جائے تو مزدور اتنا دل لگی سے کام نہیں کرتا، اتنی محنت سے کام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کی استعداد کار پست رہ جاتی ہے۔
اور وہ مزدور جس کو کام کے اوقات اچھے ملیں، اگر اس کو کام کرنے میں کوئی بریک مل جائے تو اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ زیادہ اچھے اور دل لگی سے کام کرے گا اور اس کی استعداد کار زیادہ ہو جائے گا۔ اس میں کام کے اوقات بھی کسی مزدور کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر مزدور کے کام کے اوقات اس طرح کے ہوں کہ اس میں اس کو بریک بھی مل جائے اور کام بھی زیادہ سے طریقے سے ہو جائے تو اس کی استعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر مزدور سارا دن کام کرتا رہے اور اس کو بریک اتنی نہ ملے تو پھر اس کی استعداد کا پست رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تھک جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی صحت پر برا اثر پڑے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ترقی کے مواقع۔ جب مزدوروں کو ترقی کے زیادہ مواقع میسر ہوں گے تو وہ دل لگا کر کام کریں گے، ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ انہیں ترقی کی راہیں محدود ہیں تو وہ کام کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے اور ان کی استعداد کا پست رہ جائے گی۔ ترقی کے مواقع سے مراد کہ اگر وہ زیادہ دل لگی سے کام کریں، محنت سے کام کریں اور انہیں اس بات کی امید ہو کہ ان کی تنخواہوں، ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا یا وہ کسی اچھی پوسٹ پر منتقل ہو جائیں گے تو پھر وہ زیادہ محنت اور دل لگی سے کام کریں گے اور اس کے بعد اس سے ان کی استعداد کا بلند ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر انہیں ترقی کے مواقع ملنے کی امید نہ ہو وہ پھر اتنے دل لگی اور محنت سے کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کی استعداد کا پست رہ جائے گی۔ اسٹوڈنٹ، ترقی کے مواقع کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے تعلیم و تربیت۔ عام تعلیم معلومات میں اضافہ، شعور کی پختگی اور ذہن فہمی جیسی صفات پیدا کر کے مزدوروں کی استعداد کار بڑھاتی ہے، جبکہ فنی تعلیم تربیت سے وہ اپنے کام کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اس میں مہارت پیدا کر کے قوت پیداواری بڑھا لیتے ہیں۔ کہ تعلیم جو عام تعلیم ہے وہ کسی بھی مزدور کے شعور اور ضد فہمی جیسی صفات پیدا کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے مزدوروں کی استعداد کا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تربیت ہے وہ اس کے ہنر کو مزید نکھارتی ہے، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور اس کی مہارت پیدا کر کے قوت پیداواری بڑھا لیتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدور کے مقابلے میں بلند استعداد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی استعداد کار بھی پست رہتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مزدور زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے اور تربیت یافتہ ہوں گے ان کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہوگا، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی استعداد کار بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس جو مزدور ان پڑھ ہیں اور فنی مہارت نہیں رکھتے ان کی قوت پیداواری کم رہ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی استعداد کار بھی پست ہوگی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہے مزدور اور مالک کے بہتر تعلقات۔ اگر مزدور اور مالک کے تعلقات خوشگوار ہوں تو ایک دوسرے کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ مزدور نیک نیتی سے جی لگا کر کام کرتے ہیں اور زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر مزدور اور مالک کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، آئے دن وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے رہیں گے تو اس طرح سے مزدوروں کی استعداد کار پر بری طرح متاثر پڑتا ہے۔
تو اس میں دیکھا کہ مزدور اور مالک کے اگر تعلقات بہتر ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے خوشگوار اور دل لگی سے بات کریں گے، تو اس سے جو مزدور ہے وہ اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے مالک کو بیان کر سکے گا، اور پھر اس کے مسائل کو سن کر تو وہ کوئی نہ کوئی حل تو ضرور دے گا، تو جس کی وجہ سے اس کو حل دے کر اس کی پریشانی دور کر دے گا، اس کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی اور مزدور کی استطاعت کار بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر مزدور اور مالک کے تعلقات اچھی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، تو اس طرح مزدور کی استعداد پر بری طرح اثر پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے چند عوامل جن پر کسی بھی مزدور کی استعداد کا انحصار ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آگے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔